الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ 2-3 جمعوں سے جو باتیں ہمارے سامنے عرض کی گئی ان کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ آدمی اپنی زندگی کامیاب بنانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ہر مراد پوری ہو، ہر ضرورت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو. کسی ایک کی خواہش نہ ہونے پر، مکمل نہ ہونے پر، پوری نہ ہونے پر آدمی کو مایوسی ہوتی ہے. لیکن اللہ پاک نے انسان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے حضرات انبیاء کو بھیجا، قرآن مجید نازل فرمائی اور اس میں کامیابی کے راستے بتائے، وہ اعمال بتائے، وہ احکامات بتائے جن پر آدمی عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے، اپنی خواہش کو وہ پوری کر سکتا ہے. ویسے اصول اور ضابطہ تو یہی ہے کہ ہر آدمی کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے. کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی راحت ہوتی ہے، کبھی مصیبت ہوتی ہے، کبھی آرام ہوتا ہے تو کبھی تکلیف ہوتی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے تکلیف پہنچے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ آرام میں رہوں. لیکن یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا. کبھی آرام، کبھی تکلیف. تکلیف اور آرام سے ملی جلی یہ جگہ ہے. جیسے اللہ نے اجالا بنایا تو اس کے مقابل اندھیرا بنایا، صبح بنائی تو اللہ نے شام بھی بنائی، اللہ نے دن بنایا تو رات بھی بنائی، اللہ نے سردی بنائی تو گرمی بھی بنائی. تو بالکل اسی طریقے سے
اللہ نے آرام بنایا تو مصیبت بھی بنائی، اللہ نے صحت بنائی تو بیماری بھی بنائی۔ تو ہر آدمی ہر وقت صحت مند نہیں رہ سکتا، ہر وقت جو ہے اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کبھی آرام کبھی مصیبت۔ لیکن مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی میں یا تو ہمیشہ آرام ہوگا یا ہمیشہ مصیبت ہوگی۔ وہاں دو چیزوں کو ملا کر اللہ نے اس جہان کو نہیں بنایا۔ دنیا کو اللہ نے متضاد چیزوں سے ملا کر بنایا، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ایسا جہان ہے کہ وہ زندگی یا تو آرام کی ہوگی یا تو تکلیف کی ہوگی۔ وہاں اگر آدمی جنت میں چلا جائے تو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی مایوسی نہیں ہوگی، وہاں آرام ہی آرام ہے، جوانی طے ہے، حسن طے ہے، آرام طے ہے، وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں بیماری نہیں آئے گی، وہاں نزلہ زکام بھی نہیں ہوگا، وہاں خوبصورتی ہوگی بدصورتی نہیں ہوگی، وہاں کوئی کام اٹکنے کا بھی نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے، ہر مراد پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر ضرورت پوری ہوگی۔ وہ جگہ ہے جنت، اور وہ زندگی بعد والی زندگی ہے اس زندگی کے بعد۔ اور اگر خدا نہ کرے جہنم میں چلے گئے تو وہاں کی جوانی بھی طے ہے، وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں ہمیشہ کی تکلیف، ہمیشہ کی سزا، ہمیشہ کی مصیبت، انگاروں میں جہنم کے آگ کے بیچ میں ہمیں رہنا ہوگا۔ خدا نہ کرے جہنم میں جانا طے ہو جائے تو لوگ جہنمی ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے، وہاں خوشبو نہیں آئے گی، ہمیشہ بدبو ہوگی، وہاں تازگی نہیں رہے گی، ہمیشہ سڑی بڑی چیزیں وہاں ہوں گی، وہاں آرام اور راحت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں تکلیف دی جائے گی، نہ کنٹرول ہوگا، نہ بریک اپ ہوگا، نہ کہ بھائی تھوڑی دیر اتنی دیر سزا میں ہے۔ اگر دنیا میں کیا ہوتا ہے، استاد نے کوئی تکلیف کوئی پنشمنٹ دے دی، 100 پیشن بٹھا دیے تو تھوڑی دیر استاد آرام کے لیے بٹھا دیتا ہے، تھوڑا رستے میں پھر بات دیتا ہے۔ اب جو لوگ قید خانہ گئے ہوئے ہیں، جیل گئے ہوئے ہیں، وہاں بھی جو ہے وہاں کے لوگ ظلم کرتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو تھوڑی دیر تھک کر خود بھی آرام لیتے ہیں، اس ملزم کو بھی تھوڑی دیر آرام دیتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرو۔ لیکن جہنم میں جانے کے بعد نہ پٹائی کرنے والا تھکے گا، نہ جس کی پٹائی ہو رہی ہے اس کو جو ہے مہلت دی جائے گی، اور نہ کوئی سزا میں کمی ہوگی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی، نہ ان پر رحم کی نظر سے دیکھا جائے گا، وہاں کوئی ترس نہیں کھائے گا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جہنم۔ تو یا تو خوشی ہی خوشی ہے جہاں جنت ہے، یا تو رونا ہی رونا ہے جہاں جہنم ہے۔ لیکن دنیا کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا، یہاں خوشی بھی ہے، رونا بھی ہے، آرام بھی ہے، مصیبت بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے تو بڑھاپا بھی ہے، خوبصورتی ہے تو بدصورتی بھی ہے۔ اللہ نے متضاد چیزوں کو ملا کر اس جہان کو بنایا، دنیا کو بنایا۔ تو اس زندگی میں مصیبت برداشت کرتے ہوئے، راحتوں کو غنیمت جانتے ہوئے، صحت کی قدر کرتے ہوئے، بیماریوں پر صبر کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو تو یہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ نعمت کی ناقدری ہو جائے، صحت کی ناقدری ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو یہ دنیا بھی بگڑ جائے گی، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی وہ بھی بگڑ جائے گی۔ یہ ہے دستور، یہ ہے اصول جو اللہ نے طے کیے۔ دنیا میں آدمی چاہے کس سطح کا بھی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کم نچلی ذات کا ہو یا اونچی ذات کا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، دنیا کی ترقی کا اسے کچھ بھی علم نہیں ہے،
کھیتی باڑی کرتا ہے، کسی جنگل میں رہتا ہے، دنیا کا کوئی اسے علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، وہ انسان بھی اپنی دنیا کی آخرت کی زندگی بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک کتاب اتاری قرآن مجید، اس میں اللہ نے بالکل سیدھی راہ دکھائی۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہی راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جو منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں بھٹکنے کا کوئی شائبہ نہیں ہے، بھٹکنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کوئی آدمی قرآن پڑھ لے، قرآن سمجھ لے اور قرآن پر عمل کرے اور وہ جہنم میں چلا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہی اس لیے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلے جائے، اسی کو اللہ نے کامیاب بنایا۔ اللہ نے قرآن مجید کیوں اتاری؟ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے نہیں۔ اور قرآن نے بتایا کون کامیاب ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن جہنم کا راستہ بھی بتاتا ہے، جنت کا راستہ بھی بتاتا ہے۔ تم جنت کے راستے پر چلنا شروع کر دو، جہنم کے راستے سے بچنا شروع کر دو، تم جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، تمہاری دنیا کی اور آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ایک اصول قرآن میں بتا رہا ہے، یہی فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو تمہاری زندگی سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں، تمہاری زندگی بیوٹیفل بنانا چاہتے ہیں، ارے چلو آگے بڑھ کر تمہاری زندگی ونڈرفل بنانا چاہتے ہیں، لو قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن پر عمل کرو، تو تمہاری زندگی بیوٹیفل بھی بن جائے گی، سکسیسفل بھی بن جائے گی اور ونڈرفل بھی بن جائے گی۔ یہ ہے اصول، یہ ہے دستور کہ قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لو، اس کو سیکھو، پڑھو، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو، تو تمہاری دنیا اور آخرت کی دونوں طرح کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک تو ہے فطری طور پر نیچرل، اللہ نے قدرتی طور پر دنیا کو ایسا بنایا کہ تمہاری ہر خواہش پوری نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے قرآن پر عمل کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم میں ڈال دیا، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں ڈال دیا، تو اب تم خدا سے تمہارا تعلق ایسا بن جاتا ہے، تمہارا اور خدا سے ایسا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب اللہ بندے سے پوچھتے ہیں کہ بتا میرے بندے، اب تیری مرضی کیا ہے؟ یہ اسٹیج ہے، آدمی اس اسٹیج پر آ جائے، اس لیول پر آ جائے، اتنی اونچائی پر آ جائے کہ اللہ خود بندے سے پوچھے، خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے اسٹیج، یہ بلند کرنا ہے اپنا آپ کو۔ کہاں سے بلند کریں گے؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے۔ ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے کام، ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں، ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی آرزوئیں، تمنائیں، ضرورتیں، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی۔ دل کے اندر کوئی بھی خواہش پیدا ہو گئی، دل کے اندر کوئی بھی چاہت پیدا ہو گئی، دل کے اندر کوئی بھی آرزو پیدا ہو گئی، دل کے اندر کوئی تمنا پیدا ہو گئی، یا میری اپنی زندگی میں کوئی ضرورت سامنے آ گئی، تو یہ تمہارا اسٹیپ ہے اوپر چڑھنے کا، یہ سیڑھیاں ہیں۔ ان تمناؤں کو، ان آرزوؤں کو، ان خواہشوں کو، ان ضرورتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق پوری کرو، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ یہ مت دیکھو کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ میرا من کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ میرے فلاں کیا کہہ رہے ہیں، بیوی کیا کہہ رہی ہے، بچے کیا کہہ رہے ہیں، ماں کیا کہہ رہی ہے، باپ کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس خواہش کے پورا کرنے میں میرا خدا کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا بتا رہا ہے۔ کیا یہ خواہش پوری کرنا جائز ہے؟ کیا یہ خواہش میں پوری کر سکتا ہوں؟ یا یہ میں خواہش پوری کروں تو کیسے کروں؟ دو چیزیں، ایک پہلے یہ دیکھو کہ جو خواہش، جو آرزو، جو تمنا میرے دل میں ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، پہلے یہ دیکھو۔ چلو جائز ہے، معلوم ہوا کہ یہ خواہش
جائز ہے، تو اب یہ دیکھو کہ اس جائز خواہش کو کیسے پورے کرنا ہے۔ دو باتیں ہر مسلمان کو دیکھنا ہے، دل کے اندر جو بھی خواہش، جو بھی امنگ، جو بھی جذبہ، جو بھی خواہش آرزو پیدا ہو، پہلے یہ پوچھو کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ آپ کا دل خود فتویٰ دے دے گا۔ اسلام اور ایمان کی نور، یعنی جو روشنی ہے، چاہے وہ کتنا بھی بددین دین سے دور ہو، لیکن ایمان والا ہے، ایمان کی روشنی اس کے دل میں ہے، ایمان کی کیا چنگاری اس کے دل میں ہے، ذرہ برابر۔ جیسے آپ کوئی چیز جلاتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے آپ نے ایک مسکیٹوز جلایا، مچھر بتی آپ نے جلائی، تو مچھر بتی جلاتے وقت ایک ہوتی ہے آگ جو جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، پھر ہم اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اس آگ کو بجھا دینے کے بعد اب کیا باقی ہے؟ اس کی چنگاری باقی ہے جو لال لال سلگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو جب تک وہ چنگاری باقی ہے، دیکھو مچھر وغیرہ کو بھگانے کے لیے اس میں آگ کا بھڑکنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جو آگ کو کیا کرتے ہیں؟ بجھا دیتے ہیں۔ اس چنگاری سے ہی جو دھواں نکلتا ہے، جو بھاپ نکلتا ہے، اسی بھاپ سے مچھر بھاگ جاتے ہیں یا کمزور ہو کے گر کے مر جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں۔ تو ان مچھروں کو بھگانے کے لیے آگ بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چنگاری ہی کافی ہے۔ تو وہ چنگاری بھی بیکار نہیں ہے، کام کی چیز ہے۔ تو بالکل میرے بھائیوں، مسلمان کے اندر جو ایمان ہوتا ہے اس کے جذبات کو بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو بجھی ہوئی لال سلگتی ہوئی جو چنگاری ہے، اتنا ایمان بھی اگر باقی ہے تو اسے گناہوں سے بچنا، گناہوں کے ماحول سے ہٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اس کی خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ گناہ میں گر جاتا ہے۔ ورنہ ہر مسلمان، شرابی سے بھی آپ پوچھو کہ آپ جو شراب پی رہے ہیں یہ جائز ہے؟ وہ کہے گا نہیں، جائز نہیں ہے۔ کسی سگریٹ پینے والے سے پوچھو آپ جو سگریٹ پی رہے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ کہنا نہیں، جائز نہیں ہے۔ گٹکا کھانے والے سے پوچھو، 20 سال سے کھا رہا ہے، 30 سال سے کھا رہا ہے، اس سے بلا کے پوچھو بھائی سچ سچ بتا کیا گٹکا کھانا جائز ہے؟ تو وہ ایمانداری سے بتائے گا کہ گٹکا کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو حرام کو حرام جان رہا ہے، یہ جو ناجائز کو ناجائز جان رہا ہے، بھلے وہ کھا رہا ہے، گناہ میں گرا ہوا ہے، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے؟ دل تو کہہ رہا ہے کہ جائز نہیں ہے، دل تو کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، دل تو کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کروں حضرت، عادت ہوگی، عادت چھوٹتی نہیں، کیا کروں حضرت۔ آدمی آگے بہانے بناتا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ جب تک اس کے دل میں وہ ایمان کی چنگاری ہے، وہ کبھی بھی ناجائز کو جائز نہیں بول سکتا، حرام کو حلال نہیں بول سکتا۔ جی جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ یہ ہے ایمان کی برکت کہ جس کے دل میں وہ چنگاری والی اس مقدار تک بھی ایمان ہے، اس لیول تک کا بھی ایمان ہے، تو وہ حرام کو حرام کہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آگے مسئلہ پوچھتے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے کیا ہے، تو آپ فرماتے اس تفصیل قلب، پہلے اپنے دل سے پوچھو، تمہارے دل سے پوچھو، تو دل گواہی دے گا کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ لیکن جب خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس کو حرام جانتے ہوئے بھی آدمی اس گناہ میں گر جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا طاقتور وہ آدمی ہے جب آدمی کے جذبات ابھر رہے ہوں، جذبات کنٹرول سے باہر ہو رہے ہوں، اس جذبات کو آدمی قابو میں رکھے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہتر سب سے بڑا پہلوان تو وہ ہے
جو آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے غصے کے بعد. اس میں جو غصہ جب آدمی کو ہوتا ہے تو وہاں جذبات بھڑکتے ہیں, جذبات سے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہاں غصے کو کنٹرول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جذبات کو کنٹرول میں کرنا. جذبے میں کنٹرول سے باہر ہو گئے جی, اتنا باہر ہو گئے کہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا بول رہے ہیں. کتنے نوجوان ہیں جو غصے میں آ کے طلاق بول دیتے ہیں, لیکن جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر ان کے بعد ان کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی, کتنی بڑی غلطی کی. پھر بعد میں آ کے امام صاحب سے, مفتی صاحب سے, قاضی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت میں نے غصے میں طلاق دے دیا, اب میں کیا کروں؟ کیا غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ غصے میں بولے سو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کا بہت اچھا علاج کرتے تھے. ایک آدمی نوجوان آیا, کہا حضرت یہ میری طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ میں نے غصے میں کہہ دیا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے, اچھا میرے بھائی یہ تو بتاؤ کیا کوئی شخص طلاق خوشی میں دیتا ہے کہ بیگم آج تمہاری پیدائش کا دن ہے, جنم دن ہے, یا ہماری شادی کی اینیورسری ہے, اب میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں, لیجیے 3 طلاق. کیا کوئی آدمی محبت میں طلاق دیتا ہے؟ کیا کوئی آدمی خوشی میں طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو غصے میں ہی دیتا ہے. یہ تمہاری بزدلی تھی, تمہاری کمزوری تھی کہ تم نے غصے میں آ کر بے قابو ہو گئے اور طلاق کی 3 گولیاں چلا دی. تم تو کمزور تھے. اگر ہمت والے ہوتے, مرد ہوتے, تمہارے اندر مردانگی ہوتی تو تم اپنے غصے کو کنٹرول کرتے. مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیوی کو پیٹ دیا, بیوی کے 2-4 تماچے لگا دیے اور گھٹ سے اٹھا کے طلاق بول دیے. یہ مردانگی نہیں ہے. مردانگی کسے کہتے ہیں؟ اس غصے کے حالت میں بھی بیوی بدتمیزی کر رہی ہے, بیوی بدسلوکی کر رہی ہے, بیوی میرے بارے میں برائی کر رہی ہے, میرے بارے میں ناحق بول رہی ہے, پھر بھی میں برداشت کر رہا ہوں, اپنے غصے کو قابو میں رکھ رہا ہوں. تو میں سب سے بڑا مرد مجاہد ہوں. میرے اندر مردانگی ہے کہ میرا غصہ میرے کنٹرول میں ہے. جذبات کو کنٹرول میں رکھنا یہ سب سے بڑی مردانگی ہے. پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. جب غصہ آئے تو آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کر لے. تو میرے بھائیوں, جذبات صرف غصے کے نہیں ہوتے, جذبات خواہش کے بھی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ آدمی جن جذبات میں مبتلا ہوتا ہے وہ خواہشات کے ہوتے ہیں. غصہ کبھی کبھی آتا ہے, غصہ کسی اور وجہ سے آتا ہے, لیکن صبح سے لے کر شام تک آپ بتاؤ کیا خواہشوں کی کبھی کمی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ایک خواہش پوری نہیں ہوئی دوسری شروع ہو گئی, دوسری پوری نہیں ہوئی تیسری شروع ہو گئی, تیسری پوری نہیں ہوئی چوتھی شروع ہو گئی. اب اس میں تسلی اور کیا بولوں, یہ پورا کر لیں گے بعد میں چھوڑوا دیں گے. خالی یہ خواہش اللہ, یہ ایک خواہش پوری کر ہو جائے میں اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کروں گا. وہ خواہش پوری ہوتی دوسری شروع ہو گئی, پھر وعدہ نہیں اللہ یہ آخری خواہش یہ پوری کر دے, اس کے بعد دوسری کوئی نہیں. وہ پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی, ایک اور ایک خواہش آ گئی, نہیں اللہ پکا وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد کوئی خواہش نہیں, یہ خواہش پوری کر دے. اب اس طریقے سے اللہ سے جھوٹے وعدے کر 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 کے پوری خواہشیں پوری کرتا ہے, لیکن خواہشیں کبھی نہ دفن ہوتی ہیں نہ ختم ہوتی ہیں بلکہ اور جنم لیتی ہیں. انسان کی فطرت ہے جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اسے دوسری خواہش کی تمنا اس لیے پوری ہوتی, خواہش جنم لیتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے جب یہ خواہش پوری ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے گی, اس لیے اور ایک خواہش جنم لیتی ہے. تو ایک ہی خواہش پوری ہوتے ہوتے آدمی دوسری خواہش اپنے اندر جنم لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, عمر بڑھتے بڑھتے آدمی کو اور عمر کی امید پیدا ہوتی ہے, خواہش پیدا ہوتی ہے, وہ آدمی موت سے ڈرتا ہے. کیوں؟ میرے 60 سال ہو گئے, اور بھی جیوں گا, 70 سال جیوں گا, 80 سال جیوں گا, 90 سال جیوں گا, 100 سال جیوں گا. بوڑھا ہوتے ہوتے آدمی خبر کے قریب جاتا ہے لیکن موت سے ڈرتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر جینے کی خواہش ہوتی ہے, میں اتنا جی لیا تو اور بھی جیوں گا.
اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ جب میں اتنا جی لیا ہوں اور کیا جینا ہے، اب تو مرنے کا وقت قریب ہے. اسے مرنا موت کی یاد نہیں آتی بلکہ اور جینے کی تمنا پیدا ہوتی. یہ فطرت ہے انسان. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اور زندگی کی امیدیں یا ایسی چیزیں ہیں ایک ایک پوری ہوتے ہوتے دوسری جنم لیتی ہیں، کبھی بھی وہ امیدیں خواہشیں ختم نہیں ہوتی. لیکن اس سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، اس سے زندگی میں کامیابی نہیں ملتی. کامیابی کب ملتی ہے؟ آپ قرآن کے راستے پر چلو. اللہ نے تمہارے لیے قرآن اتارا ہے اور پوری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے قرآن مجید. آج جن کے لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے ان لوگوں نے اس کتاب کو پیچھے ڈال دیا ہے، اور جن کے لیے اتاری نہیں گئی انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. اب وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، یہود پڑھ رہے ہیں، نصارہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے ہندو بھائی پڑھ رہے ہیں، وہ سب پڑھ رہے ہیں. جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ ماشاءاللہ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں. لیکن ایک میں ہوں جو میرے لیے قرآن اتارا ہے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، آج تک میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ سیکھنے کی کوشش کی. اس لیے میری زندگی آج تک بدلی نہیں. اس کی وجہ سے جیسا ہو آج بھی ویسا ہی ہوں، 30 سال پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہوں. اور جنہوں نے قرآن کو ہاتھ میں لگایا کل کافر تھے، کل مشرک تھے، آج ایمان والے ہو گئے. آج اتنے مضبوط ایمان والے ہو گئے وہ آج ہم کو نصیحت کر رہے ہیں، ہم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو. ہم نے تمہیں دیکھ کر اسلام قبول کیا، لیکن اندر آنے کے بعد پتا چل رہا ہے کہ تم کتنے اسلام سے دور ہو، اسلام سے تم کتنے بیزار ہو. مسلمانوں کی کیا حالت. تو اسلام آج ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن کو ہم نے پیٹ پیچھے ڈال دیا. قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. کامات تو سے بھی ہو رہے نہیں لیکن پھر بھی بزی، پھر بھی مصروف ہے. کام کیا ہوا نہیں ہوا، کام نہیں ہوا. پھر صبح سے کام میں تھے، صبح سے کام میں تھے لیکن یہ کام بھی پورا نہیں ہوا. یہ چکر ہے دنیا کا کہ ہم جب تک تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے ہم تمہیں دنیا کے حوالے کر دیں گے اور دنیا کبھی تمہاری ہوگی نہیں، کبھی ہوگی. تمہارے کام نہیں ہوں گے، تمہارے مقصد پورے نہیں ہوں گے، تمہارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا، زندگی ختم ہو جائے گی، کام پورا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ تم نے زندگی کو مقصد بنایا ہے جبکہ ہم نے زندگی کو مقصد نہیں بنایا. یہ زندگی کو دوسری زندگی بنانے کا ذریعہ بنایا ہے. یہ زندگی ایک ذریعہ ہے. اس زندگی میں اللہ نے آپ کو جینے کا ایک موقع دیا ہے. اپنی دونوں زندگیاں بناؤ، کامیاب بناؤ، خوبصورت بناؤ. اس کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے بار بار ان زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے نصیحتیں فرماتے ہیں. پچھلے 2 جمعہ پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتیں بیان کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوبصورت ہو. یا رسول اللہ کوئی نہیں چاہتا، میں بھی چاہتا ہوں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوبصورت بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا دین ہے، بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، لیکن یہ 3 کام کر لو. یہ 3 کام کر لینے سے تمہاری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی خوبصورت بن جائے گی. یہ 3 کام کر لو. تو میں نے پچھلے جمعہ، اس سے پہلے کے جمعہ 2 جمعوں میں عرض کیا تھا کہ آپ نے پہلی بات بیان فرمائی کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. یہ پہلی نصیحت ہے. یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ کہ آپ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. جیسے ہم لوگ کیمرے سے ڈرتے ہیں، یجمان دیکھ رہا ہے، مینیجر دیکھ رہا ہے، جی مالک دیکھ رہا ہے. تو یہ ڈر پیدا کرو کہ ہمارا جو پیدا کرنے والا مالک ہے وہ کیمرے کا محتاج نہیں ہے. وہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے. کیمرہ کیا ہے؟ ایک چیز مخلوق ہے، وہ ایک ٹیکنالوجی ہے. اب اس کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ جو چور ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں یا ڈاکو ہوتے ہیں جو گھروں میں اس طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اس بات کا کوئی خوف نہیں. ابھی 1 مہینہ پہلے ہمارے دوست کے یہاں چوری ہوئی، کروڑوں کا مال لے کر گئے. آ کے پولیس وغیرہ گھر کا پورا جائزہ لیا، کیمرہ نظر آیا.
چلو کیمرے میں چیک کریں گے کون ہے کیا ہے. جا کے اصل کمرے میں دیکھا تو پورا DVR ہارڈ ڈسک سب لے کے بھاگے ہوئے. صرف چیز لے کے نہیں بھاگے, کیمرہ DVR وہ جو اس کا یہ ہے سب لے کر بھاگے. اب دیکھیں گے تو کہاں دیکھیں گے؟ چوری بھی اتنے چور چالاک ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اصل جڑ کہاں ہے. کیمروں کو رہنے دیا, اسے کچھ نہیں کیا, آئے اطمینان سے چوری کی, ڈاکہ ڈالا, جو بھی نکالنا زیور کپڑے پیسہ جو بھی نکالنا نکالے, اور جاتے ہوئے کیا کیا, وہ DVR اور جو ہارڈ ڈسک ہے وہ ساتھ لے کر چلے گئے. یہ رہے گا تو نہ دیکھیں گے, یہ اصل ہی جڑ لے کر چلیں گے. ایسے چالاک ہوتے ہیں لوگ. تو بہرحال یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. سب سے بڑی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس بات کا اگر اسے استحضار ہو, دھیان ہو, خیال ہو, تو بولو کبھی ان ہاتھوں سے گناہ کریں گے؟ کبھی ان ہاتھوں سے گناہ کا ارادہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ استحضار ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات بیان فرما دی کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بہت بڑی بات. دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, چلو خواہشات کا غلبہ ہو گیا, شوق کا غلبہ ہو گیا, انجانے میں یا نہ انجانے میں کبھی نافرمانی ہو گئی, گناہ ہو گیا, نہ انجانے میں ہو گیا, نہیں ہونا تھا ہو گیا, چلو کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلائی ہمارے لیے. ہمارے اسلام میں مایوسی نہیں ہے نا, بڑے سے بڑے گناہ بھی لوگ کر لیتے ہیں, پھر بھی امید ہے اللہ غفور الرحیم ہے. یہ امید, اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. بے شک غفور الرحیم ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو سچی پکی توبہ کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے. جن کو گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے ان کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے. یہ دھوکے سے نکلو. اللہ غفور الرحیم کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جن کے گناہوں سے مایوسی ہے, یہ ندامت ہے, افسوس ہے. دیکھو اللہ نے جو قرآن پاک کی آیت اتاری, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جسے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا, اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ کی رحمت بہت قریب ہے. یہ کن کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی آپ جانتے ہیں؟ حضرت وحشی, جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا تھا, چچا ہندا کے کہنے پر. اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو زندگی بھر آپ کو یہ افسوس رہا, ندامت رہی, پشیمانی رہی, پچھتاوا رہا کہ میں نے کتنے بڑے آدمی کا قتل کر دیا, کتنے بڑے آدمی کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, جتنے بڑے آدمی کا میں نے قتل کر دیا تو پچھتاوا رہا. تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی, اے میرے بندے تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میری رحمت تیرے گناہ سے بھی زیادہ وسیع ہے, تیرے گناہ سے. تو اللہ نے حضرت وحشی کی آیت کب نازل فرمائی؟ جب حضرت وحشی کو اپنے گناہ پر افسوس ہوا, ندامت ہوئی, پشیمانی ہوئی. اب آپ بتاؤ میرے دل میں کبھی کسی گناہ پہ پچھتاوا ہوا, ندامت ہوئی, افسوس ہوا؟ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں. حرام کا حرام کھاتے جا رہے ہیں, حرام کا حرام معاملہ کرتے جا رہے ہیں, حرام کا لین دین کرتے جا رہے ہیں. سودی کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, سودی لین دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اب تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, سودی لین دین کرنے کے لیے گھومنا پھرنا پڑتا تھا. اب گھومنے پھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, موبائل اٹھاؤ, ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور اپنا جو KYC ہے آپ اسے اپلوڈ کرو, 2 منٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں سود کا پیسہ آ جائے گا. 2 منٹ. کتنے آپ کہیں جاب کر رہے ہیں یا کوئی دھندا کر رہے ہیں, آپ کو لون کی ضرورت ہے, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ کو قرضوں کی ضرورت ہے, تو زیادہ گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل آن کرو, ایپ ڈاؤن لوڈ کرو, آپ اپنا اپلوڈ کرو, جو بھی کرنا ہے, اپنی تفصیلات, اپنا ڈیٹا جو دینا ہے, وہ جو مانگ رہا ہے ریکوائرمنٹ جو ہے دے دو, پھر 2 منٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ حرام کا پیسہ آ جائے گا. آپ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سود کا پیسہ کم دے رہا ہوں, انٹرسٹ کا پیسہ کم دے رہا ہوں. پیشاب تو پیشاب ہی ہوتا ہے, چاہے آپ ایک گلاس بھر کے دے دو یا 2 قطرے دے دو, پیشاب تو پیشاب ہے. ناجائز ناجائز ہی ہے, لیکن ہم کر رہے ہیں, دھڑا دھڑ لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, معاملہ ہو رہا ہے. پھر بہانے کیا,
کیا کرنا، مزدوری دوسرے کو بھی دیتے ہیں، ہمارا بھائی ہم نہ دیتا نہیں، ہمارے رشتہ دار ہم نہ دیتے نہیں، کوئی بھی ہمارا کام آتے نہیں، مجبوری. کس نے کہا اتنی مجبوری اٹھانے کے لیے؟ کبھی سوچا ہم نے آپ کو کیا ضرورت تھی اتنے بڑے شادی مال لینے کے لیے؟ آپ کو کیا ضرورت تھی اتنے ویرائٹیز سجانے کے لیے کہ آپ نے لون پر، سودی معاملے پر قرض لے کر آپ شادی میں لوگوں کو حرام کا کھانا کھلا رہے ہیں اور جھوٹی شان دکھا رہے ہیں کہ ہماری شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے، ہماری شادی ایسے ہوتی ہے، ایسے دکھ رہا ہے کہ سب سجا ہوا ہے اور اندر حقیقت کیا ہے؟ سب سود کا پیسہ ہے. شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے بس، چاہے پیسے حرام کا ہو. اب یہ جن کی شان ہوتی ہے وہ تو کرتے ہیں، اب جو بیچارے غریب ہوتے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے شادیوں میں، چاہے بھلے بھیک مانگ کے کرنی پڑے لیکن شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے. جا کے بھیک مانگتے ہیں، بچی کی شادی ہے، زیور بنانا ہے، جہیز بنانا ہے، اب زکات کے پیسے اینٹ لیے، صدقے کے پیسے اینٹ لیے، اب آگے دھوم دھام سے شادی ہو رہی ہے. پیسہ کس کا ہے؟ کہاں سے پیسے آئے؟ یہ کہاں کی شان ہے کہ کوئی دکھانے کی بھیک مانگ کے آپ جھوٹی شان دکھا رہے ہیں؟ کوئی احساس ہی نہیں ہے. شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے بس ہماری شان نظر آنی چاہیے. بس اندر کیا ہے؟ سب بھیک کا پیسہ ہے. بھیک مانگ کے بھلے شادی کریں گے لیکن دھوم دھام سے شادی ہو. ویڈیوگرافی بھی پابندی سے ہونی چاہیے. سب لوگ برابر کھڑے ہو کے فوٹو پکڑیں گے، بھیک مانگنے والا بھی کھڑا ہوا ہے، بھیک دینے والا بھی کھڑا ہوا ہے، سب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. شادی دھوم دھام دکھاؤ سب کو. یہ مجبوری آپ نے اپنے ہاتھوں لی ہے، خدا کی دی بھی نہیں ہے. اگر آپ کی شادی بالکل سادی ہوتی تو قرض لینے کی نوبت ہی نہیں آتی. لیکن ہم نے جھوٹی شان دکھانے کے لیے ویرائٹیز جمع کر دی، شادی میں بک کر لی، پورا دھندا ہوتا ہے صاحب. ہر چیز میں آج دھندا ہے، ہر چیز میں آج بزنس ہے. پڑھائی میں بزنس، اسکول میں بزنس، شادیوں میں بھی بزنس ہو رہا ہے، لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے. جتنے بڑے گھرانے ہوتے ہیں اتنا بڑا لین دین ہوتا ہے. سب جھوٹی جانے نہیں بھائی، ایک دن کا نکاح کرنا سکتے، 2 دن نہیں کرتے. آج نکاح سماپتی ایک دن میں کریں گے، اثر کو نکاح ہونا، شام کو ولیمہ ہونا. اب اس میں بھی لین دین بزنس کیا ہو رہا ہے؟ شادی ماہ کا خرچہ تمہیں اٹھا لیو، دعوت کا خرچہ ہمیں اٹھا لے. شادی ماہ کا کرایہ تمہیں دیا دو، دعوت کا خرچہ ہمیں اٹھا لے. یہ کس نے لین دین لا کے رکھ دیا بھائی؟ یہ کون سا بزنس ہے؟ ولیمہ تیرا ذمہ ہے، دلہے کا ذمہ ہے. تو جھوپڑی میں کھلا، گھر میں کھلا، کہاں کھلانا، شادی مان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت. دھوم دھام سے ہونا، شان دکھلانی، میری شادی ہو رہی. تو اندر بزنس ہو رہا ہے، دھندے ہو رہے ہیں. شادی مان لگ رہا ہے لڑکی والے اور دعوت کا یہ حال ہے ہمارا. اس لیے میرے بھائیوں یہ سارے ناٹک اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ڈر پیدا کرو، ہر جہاں کہیں بھی رہو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سارے دھندے ختم ہو جائیں گے، سارے معاملے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. چلو انجانے وہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی کہ انجانے میں اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو، فوراً اللہ سے معافی مانگو. یہ دوسری نصیحت ہے. پہلی نصیحت فرمائی جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، اور دوسری نصیحت فرمائی کہ جب بھی کبھی ایسے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو. تیسری بات اور آخری بات، تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، ہماری زندگی کو سکون ہو. آج آدمی کے پاس سب کچھ ہے، دھندا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اپنی دکان ہے، اپنا سرمایہ ہے، اپنا مکان ہے، سب کچھ اپنا ہے، لیکن سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے. آدمی کے زبان میں، ہونٹوں میں مسکراہٹ نہیں ہے. وہ ہنسنا بھی جائے تو کس بات پہ ہنسے؟ تو پریشانیاں ایسے ہیں. گھر کو گئے تو بھی سکون نہیں، دکان کو گئے تو بھی سکون نہیں، کام گئے تو بھی سکون نہیں، پریشان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری نصیحت کہ اس پر عمل کر لو، تمہارے ہونٹوں میں مسکراہٹ آ جائے گی، تمہاری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. آخری بات فرمایا ہر ایک سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اچھے اخلاق، یہ اخلاق سے میرے بھائیوں جو ہماری زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں. جیسے درخت میں پھل ہوتے ہیں جس سے ہمارا درخت خوبصورت نظر آتا ہے، خوبصورت.
تو یہ ہماری زندگی خوبصورت بنانے کے لیے پھل ہیں اخلاق. خالی درخت خوبصورت نظر نہیں آتا. ارے خالی ٹہنیاں ہو، سوکھے ہوئے پتے ہو، وہ درخت خوبصورت نہیں ہوتا. خوبصورت کون سا درخت نظر آتا ہے؟ جس کے پتے ہرے ہوں، تازہ ہوں اور پھل لگے ہوئے ہوں. یہ درخت ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے. اور آپ جاتے ہیں، ٹہلتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، اس چیز سے آپ مزے لیتے ہیں. یہ خوبصورت درخت ہے. تو میری زندگی گھر کی، دکان کی، باہر کی، اندر کی خوبصورت لگنا ہے. اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اخلاق آپ کو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے بڑے نمازی ہیں، کتنے بڑے تہجد گزار ہیں، کتنے بڑے روزے دار ہیں. آپ کے نیک ہونے کا پتہ چلتا ہے آپ کے اخلاق سے. آپ اچھے آدمی ہیں کہ برے آدمی ہیں، کس سے پتہ چلے گا؟ جی بھئی آپ نمازی ہیں کہ نہیں ہیں، اس کو آپ کو بازو والے کو معلوم ہوگا، آپ کی بیوی کو معلوم ہوگا، آپ کے رشتے داروں کو معلوم ہوگا. ایک انجان آدمی آیا، اس کو کیسے پتا چلے کہ آپ کتنے نیک آدمی ہیں؟ ایک آدمی انجان آیا، آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، اور آپ نے اس کو وقت دیا، اس سے سلام کیا، اس کو ریسپیکٹ کیا، اس کا احترام کیا، اس کو گلے سے لگایا، اچھی جگہ پر بٹھایا. وہ آپ کو کیا سمجھے گا؟ نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آ. دیکھو عزت دینا یہ ہر آدمی کا حق ہے. ہر آدمی کا. عزت دار آدمی کو عزت دینا یہ حق نہیں ہے. ہر آدمی کو آپ عزت دو. نچلی ذات کا ہے، کمتر ذات کا ہے، نوکر ہے، غلام ہے، لیکن ہے آدمی، وہ عزت کا حقدار ہے. اس کا حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، اس کا احترام کریں، اس کا ریسپانس کریں، اس کو ریسپیکٹ کریں. اگر ہم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے ساتھ اگر ہم نے بدسلوکی کی، اس کے ساتھ اس کو جو عزت دینا ہے وہ عزت نہیں دی، تو کبھی بھی آپ اس کے دل میں نہیں آ سکتے. اچھا کتنے ہی بڑے آدمی ہو جائیں، کتنے بھی بڑے آدمی ہو جائیں، وہ آپ کے ڈر سے آپ کو سلام کرے گا، وہ آپ کے ڈر سے آپ کے سامنے جھکے گا، لیکن اس کا دل کبھی بھی نہیں جھکے گا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اگر آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ نے ہر آدمی کو ریسپیکٹ دیا، عزت دی جو اس کا حق ہے، تو وہ آپ کے سامنے جھکے گا، دل سے جھکے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا، آپ کے پیچھے آپ کی بدتمیزی نہیں کرے گا. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو سامنے سلام سلام جھکتے ہیں، جانے کے بعد مجھے کیا رہا جھکنا سے، اسے کیا جھکنا سے. اب جھکے نا اتنا ڈر، نہیں جھکے تو انہیں نکالا ہوتا ہے، نہیں جھکے تو دھرما نہیں بڑھاتا ہے، نہیں جھکے تو وہ نہیں کرتا. تو یہ جھکنا کئی کے واسطے، ڈر کے واسطے، پیسوں کے واسطے، نوکری کے واسطے. دل نہیں جھک رہا ہے، چلے کے بعد بولتا ہے اس جگہ جھکنا سے. لیکن دل میں عزت ہو، احترام ہو، تو وہ ہر جگہ آپ کے سامنے جھکے گا. اس کے پیٹھ پیچھے بھی اگر کوئی برائی کرے تو وہ سننا برداشت نہیں کرے گا. اس کی برائی کروائے، وہ کتنا بڑا آدمی ہے معلوم، تعریف کرے گا. یہ ہے اخلاق. تیسری نصیحت آپ نے بیان فرمائی کہ اگر تمہارے اندر اخلاق آ جائے تو تمہارے گھر میں بھی خوشی. اب کتنے لوگ گھر کو جاتی ہیں کیا کہ گھر کے باہر کتنے پریشان لے لو گھر کو آؤں یا بھی سکون نہیں لگے، بولتے نہیں بولتی. انہیں تمہیں سکون دینا تو پہلے تمہیں اسے عزت دینا، اسے ریسپیکٹ کرنا، اسے وقت دینا. اسے وقت نہیں دیے، اسے عزت نہیں دیے، اسے ریسپیکٹ نہیں کرے، وہ کبھی بھی آپ کو نہ گھر کے اندر جینے دیتے ہیں نہ گھر کے باہر جینے دیتے. گھر کے اندر بھی جینے دیتے، کہاں گئے، کسے ملے، 17 سوال. باہر گئے، کہیں، کب آتی، کیا، سب ایسے سوال. نہ باہر جینے دیتے نہ اندر جینے دیتے. اگر گھر کے اندر آپ اسے عزت دیتی ہے، ریسپیکٹ دیتی ہے، وہ آپ پر بھروسہ کرے گی، آپ پر جو ہے اطمینان کا اظہار کرے گی، اور آپ سکون سے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں، باہر بھی رہ سکتے ہیں. یہ نسخہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بھی بنائے، خوبصورت بھی بنائے، اور سب کے لیے بہترین نمونہ بنائے. اور ہم سب کے جو بھی بدعمالیاں ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، ان سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حضرات سے گزارش